اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک گرزن ایجوکیشن سسٹم میں خوش آمدید عزیز طلباء، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے سبب ایک مرتبہ پھر ادارے بند کر دیے گئے ہیں، اور اس سلسلہ میں ادارہ حاضہ پاک گرزن ایجوکیشن سسٹم آپ کے لیے آن لائن حاضر ہے۔ اردو سلیبس کے سلسلے میں سیکنڈ ایئر کے طلباء کے لیے ٹیسٹ نمبر 1 کا سلیبس ریویو آج پیش کیا جا رہا ہے۔ توجہ کے ساتھ میری بات کو آپ نے سننا بھی ہے اور غور بھی کرنا ہے۔ تو ہمارے سلیبس میں جو چیزیں شامل ہیں، پہلے ہم ان کا سرسری جائزہ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک سبق ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ اب ہمارے سلیبس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو سبق کا خلاصہ آتا ہے اور ایک پیراگراف کی تشریح آتی ہے۔ سبق کا خلاصہ جو کہ 10 نمبر کا ہوتا ہے، جس میں 1 نمبر مصنف کے نام کا اور 9 نمبر خلاصے کے، یہ 10 نمبر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اقتباس کی تشریح میں طریقہ کار 1 نمبر ہوتا ہے مصنف کے نام کا، 1 سبق کے عنوان کا، 3 سیاق و سباق کے اور 10 نمبر تشریح کے، ٹوٹل یہ 15 نمبر کا کوشچن بن جاتا ہے۔ حامد کی تشریح میں بھی 2 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 خلاصہ جو کہ 5 نمبر کا ہوتا ہے، تشریح جو کہ 1 نمبر شاعر کا نام کا، 1 نمبر نظم کے عنوان کا اور 4 نمبر کے 2 شعر آتے ہیں، یہ 10 نمبر کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غزل کی تشریح میں بھی 10 نمبر کا کوشچن آتا ہے۔ اس کی ترتیب بھی اسی طرح کی ہوتی ہے، 1 نمبر شاعر کے نام کا، 3 نمبر ایک شعر کے، 3 نمبر دوسرے شعر کے اور 3 نمبر تیسرے شعر کے، یہ بھی 10 نمبر کا کوشچن ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہمارا آ جاتا ہے والدہ کی وفات کے لیے خط ہے۔ اس کا طریقہ کار نمبر 1 ہوتا ہے، دوسرا نمبر ہوتا ہے، تیسرا نمبر ہوتا ہے، 4 نمبر اور لاسٹ پہ والسلام آپ کا دوست الف ب ج، یہ 5 نمبر ہوتے ہیں اور 5 نمبر آپ کو باڈی کے ملیں گے۔ اب ادھر آ جاتے ہیں رموز اوقاف، یہ آپ کی مروزی کا حصہ ہے جو کہ 10 رموز اوقاف ہے۔ مضمون سیکنڈ ایئر کا انتہائی اہم کوشچن ہے محسن انسانیت، اس پر بھی ہم بحث کریں گے۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ باقاعدہ طور پر سبق مناقب بن عمر عبدالعزیز، اس کے مصنف کے بارے میں آپ نے یہ یاد رکھنا کہ اس کا مصنف علامہ شبلی نعمانی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ہنٹس کے طور پر خلاصے کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس سبق میں علامہ ابن جوزی کی کتاب سے یہ سبق لیا گیا ہے، اور اس میں وہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ غیر مذہب کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، ان کا رویہ کیسا تھا۔ ان کی اسی زندگی کے سبب انہیں تاریخ اسلام میں عمر ثانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پہلا واقعہ جو اس میں آئے گا وہ ایک عیسائی کا آئے گا، جو کہ ایک زمین کی کرکی کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور زمین پر قبضہ کرنے والا جو تھا وہ خلیفہ برید بن عبد الملک کا بیٹا تھا۔ تو آپ نے عیسائی کے حق میں فیصلہ دے کر زمین اس کے حق میں دے دی تھی، اور اس کے بعد جو بنو امیہ کو جائیدادیں ملی تھیں ان سے بھی دستبرداری کا اعلان کیا تھا۔ اس سلسلہ میں بنو امیہ کے تمام لوگوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی تھی، جس کے نتیجے میں عمر کو آپ کے پاس بھیجا گیا تھا۔ عمر نے آپ کو اگر سمجھانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے کہا کہ میں خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، یا قیامت کے دن کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس کے بعد آپ باقاعدہ علماء کرام سے مشورہ کرتے ہیں، مکحول کا نام آتا ہے، محمود بن مہران کا نام آتا ہے، یہ سارے معاملات آتے ہیں، اور اپنے بیٹے عبد الملک سے بھی مشاورت کرتے ہیں، اپنے غلام مزاحم سے بھی مشاورت کرتے ہیں، لیکن تمام تر معاملات میں آپ فیصلہ یہی کرتے ہیں کہ زمینوں کو واپس کر دیا جائے۔ تو اس سلسلے میں آپ کے بیٹے آپ آ کر بتاتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ ابھی اعلان کیا جائے، تو لہٰذا ظہر کی نماز کے فوراً بعد اعلان کرنا شروع کیا جاتا ہے، اور عمر بن عبدالعزیز مسجد میں آ کر جتنی سندیں ہیں وہ ساری منگوا لیتے ہیں اور کینچی سے ایک ایک کر کے کتر دیتے ہیں۔ اسی دوران میں ابن سلمان کو آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ بھی اپنی سند لے کر آئے، لیکن آپ نے ان کی سند بھی پھاڑ دیا۔ مسلم بن عبد الملک کو بھی خاندان ربیہ امیہ میں بڑی اہمیت حاصل تھی۔
لیکن آپ نے بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو انصاف کے تقاضوں پر پورا اترتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کو جب وفات کا وقت آیا تو آپ کو قبر کے لیے کچھ زمین درکار تھی، وہ ایک عیسائی کی زمین تھی۔ آپ نے اسے باقاعدہ پیمنٹ کر کے پیسے دے کر 30 دینار میں وہ زمین خریدی۔ اس کے علاوہ آپ کے کھانے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ لنگر میں ہر روز 1 دینار جمع کروا دیتے تھے اور عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے۔ یہ سارے معاملات اسی طرح آپ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو عبد المالک نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے لیے کچھ وصیت کر دیجیے تاکہ آپ کی اولاد کو کچھ فائدہ حاصل ہو۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو نتیجہ آخر کر یہ ہوتا ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوتا ہے تو کل 17 دینار ان کے پاس ہوتے ہیں، جن میں سے 7 دینار تجہیر و تکفین پر خرچ ہو جاتے ہیں اور باقی 10 دینار بچتے ہیں جو ان کے گھر والوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ اس طرح کر کے آپ نے ریویو کے طور پر خلاصے کو شمع سرمایہ اردو سے اچھی طرح سے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے اور اس کو اپنے انداز میں لکھ دینا ہے۔ اب دوسرا جو امپورٹنٹ کویشچن ہوتا ہے وہ اقتباس کی تشریح کا ہے۔ اقتباس کی تشریح میں جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا ہے کہ سیاق و سباق بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اب سیاق و سباق 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سیاق و سباق کو ہم کہتے ہیں اجمالی سیاق و سباق، اور ایک کو کہتے ہیں مثالی۔ اجمالی سیاق و سباق وہ ہوتا ہے جو اس میں ہم سبق کا مجموعی تاثر پیش کرتے ہیں اور عام طور پر طلباء اسی کو اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ ہر پیراگراف کے لیے الگ سیاق و سباق تیار کرنا ایک تو مشکل کام ہے، دوسرا پیچیدہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو سیاق و سباق جب آپ نے اچھی طرح سے لکھ لی ہے وہ آپ زبانی یاد کر کے لکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے، اس کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے تو تشریح میں آپ نے ریلیونٹ حوالہ جات دینے ہوتے ہیں۔ اب اس سبق کو ہم دیکھتے ہیں مناقب عمر بن عبدالعزیز کے اندر ہمیں 2 چیزیں ملیں گی۔ انصاف کے بارے میں ملے گا کہ انصاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتا ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک اللہ کا ایک نام العادل ہے اور اللہ انصاف کرنا پسند کرتا ہے۔ غرض اس طرح کے دیگر حوالہ جات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی آپ مثال دے سکتے ہیں، ان کے اقوال کو پیش کر سکتے ہیں۔ غرض آپ کے ایک پیراگراف کی تشریح کے اندر کم و بیش 5-6 حوالے ہونا ضروری ہیں۔ اس کے لیے آپ نے اپنی ہیلپنگ بک سے کنسلٹ کرنا ہوتا ہے جس میں ہر پیراگراف سے تعلق ریلیونٹ حوالہ جات آپ کو دیے ہوتے ہیں۔ وہ اشعار کی صورت میں ہو سکتے ہیں یا وہ کوٹیشنز کی صورت میں ہو سکتے ہیں یا کسی بزرگ کا کال ہو سکتا ہے۔ آپ نے ان حوالہ جات سے مزین کر کے پیراگراف کو ایکسپلین کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایکسپلینیشن کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف پیراگراف کو کھولنا نہیں ہے بلکہ آپ نے مستند حوالہ جات سے بات کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ واقعی یہ بات اس طرح سے ہے۔ اس طرح کر کے آپ کا یہ 15 نمبر کا کویشچن بھی اپنے حتمی مراحل کو پہنچ جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں حمد کا خلاصہ اور تشریح۔ اب حمد کا خلاصہ اور تشریح کرنے کے لیے ہمیں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہمیں نظم کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ نظم میں شاعر نے کیا کہا ہے۔ عموماً ہوتا کیا ہے، بچے کرتے کیا ہیں، حمد کا خلاصہ لکھتے ہیں تو اس میں ساری کی ساری باتیں اللہ کی تعریف میں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یقیناً اللہ کی تعریف اچھی ہوتی ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کیا ہمارے ٹیکسٹ بک میں جو حمد شامل ہے کیا اس میں یہ چیزیں دی گئی ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نظم میں کن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو حمد ہے کہ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جاؤں کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا، سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری خطا پوشی حکام اس کا، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن تھام ہے اس کا، ہوئی ختم اس کی حجت زمین کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ اب دیکھیں ساری نظم ہم نے پڑھی، ان کے اندر چند باتیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ کی یکتائی ایسی ہے جس کی گواہی وہ خود دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے سب جھوٹے ہیں اور ایک اللہ کی ذات سچی ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کر رہا ہے۔ انسان خطا کار ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات خطاؤں کو معاف کرنے والی ہے، اور انسان کی کوئی غلطی کوئی مصیبت کوئی بیماری اس کے حق میں اللہ کی رحمت ثابت ہوتی ہے ایک مسلمان کے لیے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے بسنے والوں کے لیے 4 آسمانی کتابوں کو بھیجا، اور آخری آسمانی کتاب قرآن مجید تھی، جو کہ حجت کے طور پر پیش کی گئی، اور اس کلام کو ہم تک پہنچانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار سب سے نمایاں تھا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وہ کتاب اتری تھی۔ کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور قرآن مجید کو مٹانے کی، ختم کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن آخرکار قرآن مجید بھی مکمل نازل ہو کر رہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اپنا پیغام پہنچا کر رہی۔ یہ اس طرح مجموعی طور پر خلاصہ آ جائے گا۔ اسی طرح جب آپ اس کی تشریحات میں آئیں گے، آپ کو 2 شعر آئیں گے۔ فرض کریں آپ کو یہ تیسرا چوتھا شعر آ جاتا ہے، تو آپ نے صرف انہی اشعار کے مطابق آپ نے ایکسپلینیشن کرنی ہے۔ اب دیکھو، مثال کے طور پر سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت میں ہوں۔ شاعر اس مصرے میں کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے تو گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور جب گناہ سرزد ہوتے ہیں تو وہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے حضور مغفرت طلب کرتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہوتی جو انسان کو بخش دے۔ اس لیے انسان اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس کو معاف کرتی ہے۔ خطا کوشی روش میری، خطا پوشی کام اس کا۔ اس میں شاعر اعتراف کر رہا ہے کہ غلطی کرنا ایک انسان کا کام ہے، اور خطا پر پردہ ڈالنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو آپ نے ایکسپلین کے انداز میں لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے حوالہ جات بھی مزین کر دینے ہیں۔ وہ حوالہ جات آپ کو آپ کی امدادی کتب سے بآسانی مل جائیں گے۔ آپ نے آسانی سے ہر شعر کے اندر 2 حوالے جات دینے ہوتے ہیں، یعنی کہ 2 اشعار کے اندر آپ کے کم از کم 4 اور میکسیمم 5 سے 6 حوالے ہو جائیں تو آپ کو میکسیمم مارکس مل جائیں گے۔ اب نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا خواجہ میر درد کی پہلی غزل۔ یہ بھی اشعار کے ہی سلسلے میں، تشریح کے سلسلے میں ہے۔ اس کی تشریح آپ نے الگ الگ کرنی ہوتی ہے۔ عموماً ہوتا کیا ہے، بچے ٹائم کی قلت کے سبب اس کو بھی اکٹھی ہی ایکسپلین کر دیتے ہیں، جس کا انہیں نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اس کے نمبر ہی الگ الگ دیے جاتے ہیں۔ ہر شعر کو آپ نے الگ سے ایکسپلین کرنا ہے، اور پہلے شعر کے ساتھ آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے۔ تو اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کہ گزر جاتے ہیں۔ اس میں شاعر عظیم لوگوں کی باتوں کو بیان کر رہا ہے کہ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے باہمت ہوتے ہیں، اور وہ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے فنا فی النفس ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات میں اپنے آپ کو کھو چکے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنی موت سے نہیں ڈرتے۔ اس لیے وہ موت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے موت ہمارے پاس اگر کیا لے گی، تو ان لوگوں کے پاس جا جنہیں دنیا کی غرض ہے، جو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اصل موت سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مار چکے ہوتے ہیں۔ دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، یوں شرر ورنہ ہم اہل نظر جاتے ہیں۔ دنیا میں دیدار اور ملاقات ہو جائے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جس طرح والدین ہیں، زندگی میں اگر ہیں تو ہم ان کی قدر کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، اور جب وہ نہیں ہوں گے تو پھر ہم ان کی خدمت کرنے سے قاصر رہیں گے۔ کیوں؟ یوں شرر ورنہ ہم اہل نظر جاتے ہیں۔ جس طرح چنگاری اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن گرتی ہوئی نظر نہیں آتی، اس طرح والدین ہماری زندگیوں میں ہیں تو وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر وہ چنگاری کی معنی ثابت ہوتے ہیں۔ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ جو بے ہنر لوگ ہوتے ہیں وہ ہنرمند لوگوں سے جیلسی کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ صرف اپنی آواز کے زور پر، اپنی چمک کے زور پر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہنر ہمیشہ انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ ہنرمند شخص جس جگہ بھی جا کر بیٹھے گا اسے کامیابی مل جائے گی، لیکن جو بے ہنر لوگ ہوتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن ناکام ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ نیا 9 دن اور پرانا 100 دن۔ ہم کسی راہ سے واقف نہیں، یوں نور نظر رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ اس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخاطب ہیں کہ اے اللہ ہمیں کسی راستے کا علم نہیں ہے۔ ہم تو ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس لیے ہمیں کسی راستے کا علم نہیں ہے، جو راستہ تو ہمیں دکھاتا ہے وہ اسی راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں، اے اللہ جس طرف تیری رہنمائی ہوتی ہے ہم اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز لوگ جاتے ہیں چلے سوئی کدھر جاتے ہیں۔ شاعر یہاں پر دنیا سے گزرنے والے لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہر روز نئے انسان پیدا بھی ہوتے ہیں اور پرانے دنیا سے جا بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن جو جانے والے ہیں
ان کے بارے میں ہمیں بالکل معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ کس طرف جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ ہاں ہمیں صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ انتقال کر گئے ہیں، مر گئے ہیں، ہم انہیں اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں اور قبر کی گود میں جا سلاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جان سکتا۔ تاکہ قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے درد ہم اپنے عوض اثر چھوڑے جاتے ہیں۔ اب اس شعر کو آپ نے خاص انداز میں دیکھنا ہے کہ میر تقی میر نے تقریباً 300 سال پہلے اپنے بارے میں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ہم جو لکھ کر جا رہے ہیں وہ اتنا مستند ہے کہ ہم نہیں ہوں گے لیکن لوگ ہمارے کلام کو پڑھیں گے، ہمارے کلام سے استفادہ کریں گے۔ یقینی طور پر ایسا ہی ہوا۔ آج میر تقی میر ہم میں نہیں ہیں لیکن ہم ان کے کلام سے بھرپور استفادہ کر رہے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن آ جاتا ہے لیٹر۔ والدہ کی وفات پر تعزیت، یہ روٹین کا لیٹر ہے۔ اس میں آپ نے بیسک چیزوں کو یہی رکھنا ہے۔ امتحانی مرکز کا 1 نمبر ہوتا ہے، یہ ڈیٹ کا نمبر ہوتا ہے، پیارے دوست کے ساتھ نام بھی لکھا جا سکتا ہے، 1 نمبر ہوتا ہے السلام علیکم، اور بعد میں اب جو آپ نے باڈی میں لکھنا ہے وہ آپ نے یہی چیز لکھنی ہوتی ہے کہ جو چیزیں ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مجھے آج ہی پتہ چلا کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ یہ کائنات ہے، اس دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ آخر چلا جاتا ہے۔ اس دنیا کی ریت بہت پرانی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ نے 2-3 پیراگراف کے اندر اس کو کر دینی ہوتی ہے، اور اس کے لیے بھی آپ اپنی ہیلپنگ کتاب شمع سرمایہ اردو سے مدد لے سکتے ہیں۔ آخر پہ آپ نے یہ چیز بیان کر دینی ہوتی ہے۔ اب مرحلہ آ جاتا ہے ہمارا رموز اوقاف کا۔ رموز اوقاف یہ ہماری مروزی کا بہت اہم ٹاپک ہے۔ یہ اس لحاظ سے اہم ٹاپک ہے کہ یہ 10 پوائنٹ ہی ہیں جن میں سے 5 نمبر کی مروزی آئے گی۔ ان کے نام سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے سکتہ ہے۔ سکتہ کو ہم صرف الٹا واؤ سے ظاہر کریں گے، اور وقفہ کے لیے ہم نے الٹے واؤ کے نیچے 1 ڈاٹ کا اضافہ کرنا ہے۔ اسی طرح رابطہ میں صرف 2 ڈاٹ رہ جائیں گے۔ اسی طرح تفصیلیہ میں یہ 1 اضافہ ہو جائے گا ڈیش کا، اور ختمہ میں یہ اکیلی ڈیش رہ جائے گی۔ اب اس کی ترتیب آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ سب سے پہلے جو سکتہ ہوگا اس کی جو علامت ہے وہ کوما ہے، اور وقفہ میں صرف 1 ڈاٹ کا اضافہ ہے۔ پھر یہ کوما ختم ہو جائے گا، 2 ڈاٹ رہ جائیں گے۔ 2 ڈاٹ کے بعد پھر 2 ڈاٹ کے ساتھ ایک ہلکی سی ڈیش، اور آخر پہ اکیلی ڈیش رہ جائے گی۔ یہ 5 ہیں علامتیں۔ اس کے بعد سوالیہ کی علامت یہ بھی سمپل سی ہے۔ واوین کی علامت یہ آپ انڈائریکٹ میں ڈائریکٹ میں عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کوسین کے لیے آپ ریاضی میں بریکٹ کے نام سے استعمال کرتے ہیں، اور خط بھی آپ ریاضی میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ ندائیہ، فجائیہ اور استجابیہ اس کی ایک ہی علامت ہے، لیکن ان کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ اب سکتہ ہے سب سے پہلے، اب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ سکتے کے لیے ہم کس انداز میں اب سکتہ کے لیے ہمارے پاس یہ سکتہ ہے۔ سکتہ کی مثال یہ ہے کہ جب ہم نے ایک جیسی چیزوں کا ذکر کرنا ہے، مثلا میں نے بازار سے اسلامیات، اردو، پنجابی اور انگلش کی کتاب خریدی۔ یہ سکتہ کی آ جائے گی، اس میں یہ کوما آ گیا، یہ کوما آ گیا، اور ان کے درمیان کوما نہیں آئے گا۔ اب دوسری علامت ہے ہماری وقفہ۔ وقفہ کیا ہوتا ہے؟ سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ لاہور پنجاب کا، علامت یہ لگانی ہے۔ کراچی سندھ کا، کوئٹہ بلوچستان کا، اور پشاور کے پی کے کا دارالخلافہ ہے۔
نیکسٹ ہمارا مرحلہ آ جاتا ہے رابطہ. یہ کسی کا قول بیان کرنے کے لیے، مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں یہ 2 ڈاٹ رکھیں گے بس، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. یہ مثال آ جائے گی. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ہے تفصیلیہ. کسی بات کی تفصیل بیان کرنی ہو یا جن جملوں میں درج ذیل کے الفاظ ہوں، یہ عموماً ہم سوالات میں لکھتے ہیں پاکستان کے صوبوں کے نام درج ذیل ہیں، یہ ہم علامت لگائیں گے. نیکسٹ آ جاتی ہے ہماری علامت ختمہ. یہ کسی بھی چھوٹے یا بڑے جملے کے اختتام پر، مثلا وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا بھائی ختم، تم اچھے لڑکے ہو، یہ ختم ہو جائے گا. اب آ جاتے ہیں سوالیہ. کسی بھی چھوٹے بڑے سوال کے بعد، یہ ایک لفظ کے بعد بھی آ سکتی ہے، مثلا کیا کے بعد، کب کے بعد، کیوں کے بعد، کیسے کے بعد، یہ علامت آ سکتی ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے جملے، آپ کون ہیں، آپ کیسے ہیں، یہ علامت آ جائے گی. اب اسی انداز میں ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، مزید دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ہے واوین. واوین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر اب ہمیں وہ استعمال نہیں کرنی علامت رابطہ کی، ہم نے ڈائریکٹ کامہ لگانا ہے. جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، یہ اس طرح انورٹر کامہ بھی بند کر دیے، اس طرح یہ ہو جائے گی. آگے نیکسٹ آ جاتے کوسین. کوسین اور خط، یہ دونوں ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے، جملہ معترضہ میں دیے گئے اعتراض کو دور کرنے کے لیے. اس کی مثال میں ہم ایک ایک جملہ دیتے ہیں. فرض کریں پہلا جملہ دیکھیے، بانیے پاکستان کا مزار کراچی میں ہے. دوسرا جملہ، شاعر مشرق سیالکوٹ میں پیدا ہوا. اب ان میں ہم نے علامتوں کا استعمال کرنا ہے. اب ایک عام بندہ بانی پاکستان کا مزار کراچی میں ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ بانی پاکستان سے مراد کون ہے. لیکن اگر کوئی فاردر آئے گا تو وہ نہیں سمجھ پائے گا. اس کی وضاحت کے لیے، اس کا اعتراض دور کرنے کے لیے ہم نے بریکٹ میں لکھنا ہے محمد علی جناح. یہ کوسین کی علامت ہوگی. اب شاعر مشرق ہم تو جانتے ہیں، شاعر مشرق سمجھ علامہ اقبال ہے، لیکن باہر سے آنے والا بندہ نہیں جان سکے گا. تو اس کے لیے ہم اس کی وضاحت کے لیے یوں 2 خط ڈالیں گے اور درمیان میں لکھ دیں گے علامہ اقبال. یہ والی معاملہ، یہ کوسین اور خط دونوں ایک ہی انداز میں آ جائیں گے. اب آ جاتے ہیں ندائیہ، فجائیہ اور استجابیہ. یہ 3 ہیں، نام ایک ہیں، علامت ایک ہے، لیکن اس کے طریقہ کار جدا جدا ہیں. سب سے پہلے ہے ندائیہ. ندائیہ کہتے ہیں کسی کو بلانے کے لیے، مثلا احمد، یا تم کہاں جا رہے ہو. احمد کے بعد جو علامت آئی ہے اس کو ہم ندائیہ کہیں گے. اور اسی طرح غم یا خوشی کے لیے فجائیہ. خوشی کے لیے آہا، ہم میچ جیت گئے. آہا کے بعد جو علامت آئے گی یہ فجائیہ کہلائے گی. افسوس، وہ دنیا میں نہیں رہا. افسوس کے بعد جو علامت آئے گی یہ بھی فجائیہ ہی کہلائے گی، کیونکہ فجائیہ میں غم اور خوشی دونوں شامل ہیں. اس کے بعد استجابیہ حیرت کے لیے. اف،
پہاڑ کتنا بلند ہے۔ اس میں حیرت کے اظہار کے لیے ہم اف کے بعد جو علامت لگائیں گے وہ استجابیہ کہلائے گی۔ اس طرح کر کے یہ 10 کی 10 علامتیں آپ کی مروزی میں شامل ہیں۔ 5 نمبر کی مروزی آپ کو اس میں سے آئے گی اور 5 نمبر کی مروزی آپ کو مناقب عمر بن عبدالعزیز سے آئے گی۔ مروزی کو بھی اچھی طرح سے تیار کرتا ہے، اس کا خلاصہ بھی اچھی طرح سے تیار کرتا ہے، اور اس کے پیراگراف کی تشریح کو بھی اچھے انداز میں آپ نے تیار کرنا ہے۔ اب ہمارا سب سے امپورٹنٹ کویشچن آ جاتا ہے، وہ ہے مضمون۔ جس کا ٹاپک ہمارے سامنے ہے محسن انسانیت۔ محسن انسانیت۔ اب محسن انسانیت جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اب مضمون کے سلسلے میں آپ نے خاص طور سے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سب اہم ٹاپک ہے آپ کا سیکنڈری میں، اور یہ 20 نمبر کا کویشچن ہوتا ہے۔ اس کی آپ نے خاص طور پر ترتیب رکھنی ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے احسان کے جتنے بھی واقعات ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور ان کو ترتیب کے مطابق جو واقعات آپ کو اچھے لگتے ہیں اس کو آپ نے ترتیب کے مطابق ایڈجسٹ کرتے جانا ہے، اور ساتھ میں حوالہ جات وغیرہ دیتے جانا ہے۔ آپ کسی بھی مضمون کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کوئی ایک بیسک امدادی شعر لے سکتے ہیں، جس طرح ایک شعر آپ یہ لے سکتے ہیں، جو درد دل بخیر و صفائی کرتاس پر ساجد، کوئی تقریر ٹھہرے تو کوئی مضمون ہو جائے۔ یہ دو کامن سینس کے لیے آپ کسی بھی مضمون کے آغاز میں لے سکتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارا ٹاپک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیونٹ بھی آپ کو اشعار آنے چاہیے۔ ایک شعر تو آپ مشہور عام ہے جو آپ لکھ سکتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بنیادی سے شعر ہے وہ جس کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی، مہک بخشی گلوں کو اور ماہ کو تابندگی بخشی۔ اس طرح اب آپ نے یہ تو بیسک شعر ہو گئے، ابتدائی شعر۔ اب آپ نے ڈسکس کرنا ہے کہ محسن کس زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، اور انسانی اس سے مراد کیا ہے۔ محسن عربی زبان میں احسان کرنے والے کو، نیکی کرنے والے کو، بھلائی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ احسان، نیکی، بھلائی، اچھائی کرنے والے کو محسن کہتے ہیں۔ اور انسانیت سے مراد پوری کائنات، پوری انسانیت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی ایسا فرد نہیں ہے جس کو ہم محسن انسانیت قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ہی ہمارے لیے محسن انسانیت تسلیم کی جاتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو محسن کردارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورہ میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کو یہ ہے، بے شک ہم نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا، بے شک ہم نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا۔ ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا، بے شک ہم نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرآن مجید میں تمام عالمین کے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے، جس کا واضح اشارہ
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں آتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب تھوڑی سی آپ نے بحث کر لینی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حالات کیا تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حالات یہ تھے کہ ماں باپ کو بالکل توقیر حاصل نہیں تھی، باپ کو عزت حاصل نہیں تھی، بہن کو توقیر حاصل نہیں تھی، غرض کہ تمام تر انسانی رشتے ختم ہو چکے تھے۔ تو ایسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دیتے ہیں اور باپ کو اسی جنت کا دروازہ قرار دے دیتے ہیں۔ اسی طرح بیٹی کو گھر کے لیے رحمت قرار دیتے ہیں اور بیٹے کو نعمت قرار دیتے ہیں۔ گویا آپ پورے کے پورے نظام کو بدل دیتے ہیں، گویا آپ کی زندگی پوری دنیا کے لیے ایک محسن کے طور پر سامنے آتی ہے۔ اس لیے ایک شاعر اس بات کو بیان کرتے ہیں، اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کے مراد، محسن انسانیت تو اس سے کوئی دیکھا نہیں۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رحمت للعالمین قرار دیا ہے۔ آپ قرآن مجید کی ابتدا کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے الحمدللہ رب العالمین، اور تھوڑا سا آگے جا کر اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد فرماتی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ غرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک شاعر اپنے مخصوص انداز میں پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کی زندگی ساری نمونہ اشرف و اکمل، انہی کی زندگی میں تو چھپی سب کی کامرانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے سب راز ہیں۔ اسی طرح آپ تاریخ عالم میں ایک ایسے عرب شاعر کا ذکر پڑھتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت محبت کرتے ہیں اور اپنے قلم کو ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف کے لیے صرف کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں وہ 50,000 کے قریب اشعار لکھے اور سارے کے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف میں لکھے، اور جو چند آخری اشعار انہوں نے اپنی زندگی میں لکھے ان کا کسی شاعر نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، وہ ذرا سنیے کتنے خوبصورت ہیں۔ لکھتے ہیں کہ تھکی فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے۔ غرض اسی طرح دنیا میں ایک کتاب بڑی شہرت کی حامل ہے، یعنی 100 بڑی شخصیات، اس کے مصنف نے دنیا کی بہترین شخصیات کا ذکر کیا ہے اور ان سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نامینیٹ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نامینیٹ کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے شاید یہ بات بہت سے لوگوں کو ناپسند آئے، لیکن میری نظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو واقعی اس قابل ہے کہ وہ سیاسی لحاظ سے اور ہر لحاظ سے انتہائی کامیاب اور کامران گزری ہے۔ وہ اپنی کتاب کے آخر میں لکھتے ہیں کہ ممکن ہے متاثر کن شخصیات کی فہرست میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر لانے پر کچھ لوگ معترض ہوں، لیکن یہ وہ واحد ہستی ہے جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر برابر کامیاب رہی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان محسن انسانیت کو دیکھتے ہیں تو بڑے خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ دنائے سبل ختم رسل مولا کل جس نے گوار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ غرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام عالمین کے لیے محسن انسانیت ہے، اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور خدا کی مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، تم آگ کے گھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ غرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت ہی خوبصورت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے انسانوں پر بھی احسانات کیے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک شعر میں انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب دوسرا کوئی آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اسی طرح مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی علامہ اقبال کی نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ اغوان نقص یہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ غرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی
تمام انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑی عنایت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے قابل عمل قرار دیا ہے۔ اس لیے ایک شاعر کہتے ہیں کہ تیرا خواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرے احسان میں سارے اٹھاواں یا رسول اللہ۔ اس طرح زندگی کے ہر شعبے کو دیکھ لے، کسی بھی شعبے کو دیکھ لو، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بطور نمونہ نظر آئے گی۔ اسی انداز میں آپ نے اس پورے مضمون کو اپنی ہیلپنگ بک سے اچھے انداز میں کوڈ کر لینا ہے۔ مضمون کے سلسلے میں اپنے خاص طور پر یاد رکھنا ہے کہ آپ کا مضمون ایک تو 6 سے 7 صفحات پر مشتمل ہو، اور ان کے اندر کوئی 10 سے 12 عدد حوالہ جات، جس میں قرآنی آیت، اشعار اور اقوال سب ہو سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آج ہم نے پورے کے پورے سلیبس کو ڈسکس کیا، اس کا ریویو لیا۔ آپ ان تمام دیے گئے جو اسباق تھے ان کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ جو پہلا ٹیسٹ آپ کا ہوگا وہ بھرپور طریقے سے اسی مسی آجے کا 50 نمبر کا ٹیسٹ ہوگا، آپ نے اس کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے، بالخصوص اپنی ہیلپنگ بک سے کنسلٹ کر کے بہترین حوالہ جات کے ساتھ تیار کر لینا ہے، تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اور آپ ان حالات میں بھی اپنی تیاری کا سلسلہ اچھے طریقے سے قائم اور دائم رکھ سکیں۔ باقی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔